اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منزل کرام، اس وقت میں موجود ہوں بارگاہ شہدائے کربلا صدر دروازے پر، جہاں پر آج انتظام کی جا رہے ہیں۔ ذی الحجہ چاند نمودار ہو چکا ہے وقت سے۔ امام جعفر صادق گھر سے جب ریوی کی آوازیں بلند ہوتی تھی تو اہل مدینہ سے پتہ چل جاتا تھا کہ چاند نمودار ہو چکا ہے۔ ایک ایسی آوازیں ہوتی تھی آہو بتاتی کہ پھر مدینے کی در و دیوار ہل رہی ہوتی تھی۔ اس آواز سے، اس رونے سے ہم ان خاص ایاموں میں کھانے پینے کی جانب سے خصوصی ٹرانسمیشن آپ تک لے کر آ رہے ہیں۔ مختلف امام بارگاہوں سے ہم آپ کے مختلف مقامات سے ہم آپ کو مسلسل ہم نشریات دکھائیں گے۔ ٹائم ٹی وی کی خصوصی نشریات آپ تمام کے لیے اس وقت موجود ہیں بارگاہ شہدائے کربلا میں، جہاں پر آج 29 ذی الحجہ یعنی چاند رات کی مناسبت سے مجلس عزا کی تیاری کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ کئی دنوں سے تیاری کی جا رہی ہے اور اس وقت مجلس عزا برپا کی جائے گی۔ آیت اللہ پیر غربی صاحب آج کی اس مجلس سے خطاب فرمائیں گے اور پرچم کشائی کی جائے گی، پرچم بلند کیا جائے گا۔ ہم اس وقت موجود ہیں خیر العمل روڈ پر، آپ دیکھ سکتے ہیں تمام تیاریاں اور اس وقت اسمبلیز لگائی جا رہی ہیں۔ کراچی کا مرکزی اشرا جو کہ خیر العمل مسجد خیر العمل بارگاہ میں منعقد کیا جائے گا، اس میں آیت اللہ پیر الغربی صاحب مجلس سے خطاب فرمائیں گے اور آج اس کے بھی سلسلے کے انتظامات مختلف مقامات پر اسمبلیز کو لگانا، لاؤڈ اسپیکرز اور تمام چیزیں اس وقت کی جا رہی ہیں۔ سیکیورٹی کے بھی خاص انتظام ہیں۔ گیسٹ ہاؤس جو ہے وہ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں موجود ہے، سرچنگ کر رہی ہیں اور یہ اس وقت چاند ہونے کے بعد انچولی کا عزادار رخ کرتے ہیں۔ مسلسل جیسے جیسے شب گزرتی جائے گی رش میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے اسکاؤٹ کے اس وقت صدر دروازے پر کھڑے سرچنگ کر رہے ہیں۔ پروردگار نے ماؤں کو سلامت رکھنے کے لیے ایسے بچے اور ایسے جوان جو کہ اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر یہ خدمت اعزا کرتے ہیں، اور ہماری زندگی کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم فرش رضا کی حفاظت کریں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں آج کی مجلس کی تیاری کی جا رہی ہے بارگاہ شہدائے کربلا چاند رات کی آج مجلس، چاند رات کی مناسبت سے آج مجلس کی جائے گی۔ بارگاہ کو سجا دیا گیا ہے، بارگاہ کی تیاری مکمل کر لی گئی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت تمام تیاریاں بارگاہ میں کمپلیٹ ہو چکی ہیں۔ ہم بات کرنا چاہیں گے اس وقت بارگاہ میں ٹرسٹ کے آفس میں سے کسی منتظمین سے کہ تیاری اور انتظامات کے حوالے سے تمام جائزہ کتنے دنوں سے یہ سلسلہ جاری ہے، ہم تمام طریق آپ کو بتائیں گے۔ آپ میرے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے ٹائم ٹی وی۔ کیا کہتا ہے ناظرین کرام، اس وقت ہم موجود ہیں بارگاہ شہدائے کربلا میں اور جنرل سیکریٹری میسم صاحب میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں، اور یہ تمام اسکاؤٹس کے چھوٹے بچے اور تمام جو جوان موجود ہیں اس وقت جو ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ میں تمام جائزہ لینا چاہوں گا، تمام چیزوں کے بارے میں آپ سے جاننا چاہوں گا میسم صاحب کہ آج 29 ذی الحجہ جو چاند رات ہے، جس میں آج ابھی کچھ ہی لمحوں بعد مجلس شروع ہو جائے گی، انتظامات اور تمام سیکیورٹی اور کتنے دنوں سے آپ کی ٹرسٹ اس وقت کام کر رہی ہے، کئی دنوں سے تیاریاں ہوتی ہیں مرکزی اشرے کی، اور تمام تفصیلات تمام چیزیں ہم آپ سے جاننا چاہیں گے۔ السلام علیکم جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور عید غدیر کے بعد جس طرح آپ جانتے ہیں کہ ایام اضحیٰ کی تیاریاں بالکل آخری مراحل میں داخل ہو جاتی ہیں، اور یہاں پر اب جس طرح آپ جانتے ہیں آپ سے چند گھنٹوں کے بعد یہاں پہ استقبال ماہ محرم اور پرچم کشائی کی مجلس عزا کا آغاز ہونے والا ہے، جس سے آیت اللہ عقیل غربی صاحب خطاب فرمائیں گے۔ بھرپور تیاریاں جاری تھیں اور اب آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہیں۔ آپ جس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ ماحول سازی کی گئی ہے کربلا محلہ کی طرز پر یہاں پر، اور تمام تیاریاں جاری ہیں۔ آپ خیر العمل اسکاؤٹس کے بچوں کو ہمارے ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس مرکزی اشرے میں خیر العمل اسکاؤٹس جو ہے وہ رہنمائی کرے گی، ان کے تمام والنٹیئرز، تمام ٹیم ہماری تیار ہے۔
اچھا میں سیکیورٹی کے حوالے سے بھی جاننا چاہوں گا، اور پھر آپ کی یہ جو اشرا ہے، مرکزی اشرا ہے جس میں آپ کی طرف سے تیاریاں ہوتی ہیں، لاؤڈ اسپیکرز لگائے جاتے ہیں، SMDs لگائی جاتی ہیں، تو اس کی بھی تھوڑی سی ہماری تفصیلات ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو بتائیے گا. جی جس طرح سیکیورٹی تو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، اداروں کی ذمہ داری ہے، ہمارا تعاون ساتھ رہتا ہے. اور جو یہاں پر ساؤنڈ سسٹم کی ہے وہ خیر العمل ٹرسٹ کی ذمہ داری ہے، تو وہ بھرپور تعداد میں لگایا جا رہا ہے. شاہراہ پاکستان تک جو ہے وہ اس اشرے کی پارکنگ ہوتی ہے، تو وہ فیملیز جو اندر بارگاہ بھر جانے کے بعد علاقے میں داخل نہیں ہو پاتی ہیں، وہ وہیں پر گاڑیوں میں پارکنگ کے دوران ہی مجلس اعضا سے سماعت فرماتی ہے. وہاں تک انشاءاللہ ساؤنڈ سسٹم، SMDs تمام کا انتظام کیا گیا ہے. ماشاءاللہ آج کی جو مجلس ہے اب سے کچھ ہی لمحوں میں شروع ہونے والی ہے. جی اب سے کچھ دیر بعد انشاءاللہ مجلس اعضا کا آغاز ہو جائے گا، اور خیر العمل پرچم کمیٹی جو ہے وہ سیاہ پرچم کشائی کرے گی، اور شب جمعہ بھی ہے، تو اس لیے انشاءاللہ بڑی تعداد جو ہے وہ مومنین و مومنات کی یہاں عزاداروں کی شرکت کرنے والی ہے. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا. پروردگار آپ کی ٹرسٹ اور آپ تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. ناظرین دیکھ سکتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو اس وقت اسکاؤٹ کے خیر العمل اسکاؤٹ کے یہاں موجود ہیں. آئیے ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ یہ لوگ کب سے یہاں ڈیوٹی دے رہے ہیں اور کب سے یہاں موجود ہیں. جی بیٹا السلام علیکم، کب سے موجود ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں یہاں پہ 1.5 سال سے میں یہاں پہ ڈیوٹی دے رہا ہوں، اور میں ابھی یہاں پہ آیا ہوں کہ یہاں پہ دیکھا بہت زیادہ عید غدیر کے بعد سے یہاں پہ ایام اعضا کی انتظامات چل رہے ہیں، اور اب سے کچھ دیر بعد مجلس اعضا ہوگی جس سے ہماری اسکاؤٹ رہنمائی فرمائے گی. اور آپ تمام ناظرین کو، میں دیکھنے والوں کو بتانا چاہوں گا یہ اس پورے مرکزی اشرے کے اندر خیر العمل اسکاؤٹ آپ کو رہنمائی کے لیے نظر. بیٹا آپ کتنے عرصے سے یہ ڈیوٹی دے رہے ہیں؟ کتنے آپ کو کتنے مہینے یا کتنا ٹائم ہو چکا ہے؟ مجھے 2 سال ہے میرا یہ. ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے بچے میرے ساتھ یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں، اور میں ان کو بس بی بی ان کو اس کا خاص اجر دیں گی جو کہ اس ڈیوٹی کے لیے خاص منتخب کیے گئے ہیں، جو بچپن سے اس ایج سے جو کہ ان کے عزم اتنے بلند ہیں کہ بغیر کسی اس کے یہ لوگ سیکیورٹی کے لیے یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں اور آنے والوں کو سرچنگ کریں گے. خیر العمر یہ اسکاؤٹ ہے. سب سے چھوٹا بچہ مجھے یہ بھی نظر آ رہا ہے، تو میں اس سے بھی جانوں کہ یہ کب سے یہاں پر آج موجود ہے. جی بیٹا السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں دراصل ابھی مجھے زیادہ ٹائم نہیں ہوا، یہ میرا پہلا سال ہے، اور بہت سارے میں پروگرام میں آ چکا ہوں یہاں پہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور ہم لوگوں نے ڈیوٹی انجام دیے ہیں. تو اب عید غدیر کے بعد سے یہاں پہ میں یہی دیکھے جا رہا ہوں کہ یہاں پہ بس ہماری تیاریاں ہی ہوئی جا رہی ہیں. ماشاءاللہ آپ کی خود کی ایج بھی اتنی نہیں ہے ماشاءاللہ، لیکن آپ اس ٹائم پر یہاں موجود ہیں. آپ سلامت رہیے. اور یہاں پر یہ چھوٹے چھوٹے بچے، آپ کب سے یہاں موجود ہیں اس اسکاؤٹ میں؟ کب سے ڈیوٹی دے رہے ہیں؟ السلام علیکم. میں نیا بچہ ہوں، بس تھوڑا دن 2-3 دن ہوئے. 2-3 دن ہوئے. آپ بھی؟ میرا یہ نیا سال سے پہلا. اچھا یہ ناظرین ہم اس وقت بتاتے چلیں کہ آپ کو یہ چھوٹے جونیئرز اسکاؤٹ کے جو یہ بچے ہیں ان کا عزم آپ دیکھیں کس طرح سے تیار ہو کر گھروں سے آ گئے ہیں، اور عید غدیر کے بعد سے جو تیاریاں شروع کی گئیں گاہ شہداء کربلا علیہ السلام میں، اس کی تیاریاں دیکھ رہے تھے، اور اب ان کو یہ جو اشرہ ہے سنبھالنا ہے، اور یہی بچے آگے چل کر بڑے کام کریں گے اور ان اشروں کو سنبھالیں گے، ان مرکزی اشروں کو سنبھالیں گے. ہم دعا کرتے ہیں بی بی سے، پروردگار عالم سے، کہ اس جو اس عزاداری میں اپنا حصہ ڈال رہا ہے، پروردگار ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور یہ عزاداری اسی طرح قائم رہے، اور یہ چھوٹے چھوٹے چراغ جو جل رہے ہیں یہ آگے چل کے سورج کی طرح جگمگائیں گے. پروردگار ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آپ دیکھ رہے ہیں قائم ٹی وی. میں ہوں خاور رضا نقوی. دیکھتے رہیے قائم ٹی وی کینیڈا. بہت شکریہ، جزاک اللہ آپ تمام کا. جی ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں بارگاہ شہداء کربلا علیہ السلام میں، جہاں پر آپ نے دیکھا یہ خیر العمل اسکاؤٹ کے تمام چھوٹے بڑے بچے موجود تھے، اور ہم نے میسم سے بات کی جنہوں نے بتایا کہ عید غدیر کے بعد سے ایام اعضا کی تیاری شروع ہو گئی تھی اور ماحول سازی کی جا رہی تھی. آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت انداز میں اس بارگاہ کو سجایا جاتا ہے ہر سال، اور آج بھی سجایا گیا ہے. ہم بچوں سے بات کر رہے تھے، وہ کوئی 2 سال سے تو کوئی 1 سال سے، اور کچھ مسلسل یہاں پر یہ ڈیوٹی دے رہے ہیں اور یہ تمام تیاریوں میں شامل ہیں. پروردگار ان تمام بچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آپ دیکھ سکتے ہیں کربلا کی طرز میں بالکل سجایا گیا ہے بارگاہ شہداء کربلا علیہ السلام کو. اس وقت بالکل منظر کشی کی گئی ہے بین الحرمین میں. جیسے مولا حسین کا ایک طرف روضہ ہے، دوسری طرف مولا عباس کا روضہ ہے، اسی طرح بارگاہ شہداء کربلا کو یہ اہمیت اور یہ
یہ اس طرح کی مرکزیت حاصل ہے کہ ایک طرف مولا حسین کا روضہ اور دوسری طرف مولا عباس کا روضہ، اور تمام تیاریاں مکمل کی جا چکی ہیں، اور اس وقت یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی تعداد میں مومنین انچولی میں عزاداری کے لیے موجود ہیں۔ اب سے کچھ ہی لمحوں میں مجلس شروع ہو جائے گی، آیت اللہ عقیل الغروی صاحب مجلس سے خطاب فرمائیں گے، اور تمام تیاریاں، تمام انتظامات پورے کر لیے گئے ہیں، سجا لیا گیا ہے بارگاہ شہدائے کربلا کو۔ پروردگار اس عزاداری کو اسی طرح قائم رکھنا، اور ہم وقت کے امام تک کی عزاداری لے کر جائیں گے اور ان کو سپرد کریں گے۔ یہ عزائے فرش ان کا ہی ہے، اور ہم چاہیں گے کہ پروردگار اس عزاداری کو تمام کو اپنے جو اس میں حصہ ڈال رہا ہے تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اب سے کچھ ہی لمحوں بعد مجلس شروع ہوگی، مجلس کے اختتام پر پرچم کشائی کی جائے گی۔ آپ میرے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے قائم ٹی وی کینیڈا۔ ناظرین کرام، اس وقت ہم بارگاہ شہدائے کربلا میں موجود ہیں، اور ہمارے ساتھ ذاکر اہل بیت ڈاکٹر نجم الحسن صاحب بھی موجود ہیں، اور جو کہ اس وقت تمام تفصیلات بھی بتائیں گے۔ اب سے کچھ ہی لمحوں میں مجلس کا آغاز شروع ہونے والا ہے، اور تمام تیاریاں کمپلیٹ کر لی گئی ہیں۔ کئی دنوں سے یہ سلسلہ جاری تھا، جیسا بتایا میثم صاحب نے۔ کچھ باتیں ہم ان سے بھی چاہیں گے کہ کریں، کیونکہ مسلسل 10 دنوں کی یہ 11 دن کی ڈیوٹی جو ہے، بلکہ 2.25 مہینے کی ڈیوٹی جو ہے ڈاکٹر نجم الحسن صاحب دیں گے۔ یہاں پر اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں کئی برسوں سے، اور بہترین انداز کی خدمت ہے۔ پروردگار ان تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم حضور۔ علیکم السلام۔ میں آپ سے سب سے پہلے تو پرسہ پیش کروں گا کہ محرم کا چاند نمودار ہو چکا ہے، اور تمام اپنے دیکھنے والے ناظرین کو بھی، اور آپ تمام جتنے آپ یہاں پر ٹرسٹی اور جتنے عزادار موجود ہیں ان تمام کو دیکھنے والوں کو بھی آپ یہ تھوڑے سے انتظامات کے بارے میں اور جو یہ مرکزی اشرا ہے اس کے بارے میں تھوڑی تفصیلات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرچم حضرت عباس اٹھائے رکھنا، پرچم حضرت عباس اٹھائے رکھنا، شور ماتم سے زمانے کو جگائے رکھنا۔ یہ عزاداری عبادت ہے کوئی رسم نہیں، یہ عزاداری عبادت ہے کوئی رسم نہیں، اپنی نسلوں کو عزادار بنائے رکھنا۔ سبحان اللہ۔ یہ پیغام ہے اس عزاداری کا۔ بے شک۔ یہ پیغام ہے کہ جیسے ہی ہلال محرم نمودار ہوتا ہے، عاشقان اہل بیت، عاشقان نبی اور اولاد نبی پرسہ دینے کے لیے کوچا کوچا، گاؤں گاؤں، قریہ قریہ سیاہ لباس میں آ کر کے اس مظلومہ کونین کو، اس شہزادی کونین کو اس کے بھرے گھر کا پرسہ دینا چاہتے ہیں کہ جن کو 3 دن کا بھوکا پیاسا مار دیا گیا۔ یہ ایسی خالص قربانی تھی دین اسلام کے لیے کہ اس کو خداوند عالم نے زندہ رکھا ہوا ہے۔ بے شک۔ آج ابھی صرف یہ خبر آئی ہے کہ ہلال محرم نمودار ہوا ہے، لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر آ گئے ہیں، چاہتے ہیں کہ فرش ازا بچھے اور بیٹھ کر توسل کریں اپنی بیوی سے، اپنے مولا حسین سے، کہ مولا حسین آپ نے جو 1400 سال پہلے قربانی دی تھی، آج اس قربانی کی یاد تازہ کرنے کے لیے ہم فرش ازا پہ موجود ہیں۔ حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا کی صدا جو آپ نے دی تھی، ہم جواب استغاثہ بن کر کے اس کی صدا پر آپ لبیک کہہ رہے ہیں، اور یہ دنیا کو بتا رہے ہیں کہ جب تک حسینی زندہ ہیں کسی یزیدی کو زندہ نہیں رہنے دیں گے۔ اور یہی پیغام عزاداری ہے۔ ہر دور کے یزید کو یہ پیغام دینے کے لیے عزاداری قائم ہے کہ مولا علی نے اپنے بچوں کو یہ وصیت کی تھی کہ دیکھو بیٹا، ہمیشہ مظلوموں کے مددگار اور ظالم کے دشمن رہنا۔ بے شک۔ یہ عزاداری اسی کی کڑی ہے، اسی کا پیغام ہے۔ پوری دنیا میں اس وقت یہ پیغام دیا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ العزیز یہ پیغام اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ منتقم کربلا اس دنیا میں نہ آ جائیں اور وہ جلوہ افروز نہ ہو جائیں۔ یہ اسی کی ایک تسلسل اور ایک تحریک ہے۔ یہ کربلا ایک تحریک ہے، مسلسل ہے، جو امام وقت کے آنے پر انشاءاللہ العزیز پائے تکمیل تک پہنچائے گی۔ اس دعا کے ساتھ کہ خداوند عالم ہمیں اس تحریک کا حصہ رکھے اور اپنے وقت کے امام کا ہمیں رخ پر نور کی زیارت عطا فرمائے۔ اچھا حضور، آج کی پرچم کشائی اور یہ آج کی مجلس ابھی بارگاہ شہدائے کربلا میں اب سے کچھ ہی لمحوں میں شروع ہونے جا رہی ہے، انتظامات کے بارے میں بھی آپ تھوڑا سا بتائیں گے کچھ؟ جی الحمدللہ، یہ سادہ سوسائٹی انچولی سوسائٹی کہ جو صرف پاکستان کا نہیں بلکہ پورے
पूरी दुनिया का मरकज़ है। बेशक। यहाँ से जो पैगाम नशर होता है वो पूरी दुनिया तक सुना जाता है। बेशक। तो ये यहाँ की अज़ादारी एक मखसूस अंदाज़ है कि इस जगह 24 घंटे अज़ादारी है। माह अय्याम अज़ा में सुबह फ़जर के बाद मजालिस शुरू होती हैं और ता फ़जर तक मुसलसल अशरे मजालिस जारी रहते हैं, माशाअल्लाह। जिसमें जो है वो मुख्तलिफ़ उलमा, ज़ाकिरीन और ख़वातीन की मजालिस, ये तमाम चीज़ें जो है यहाँ पे माशाअल्लाह बर्पा होती हैं। इसके अलावा यहाँ से जुलूस ऐसा बरामद होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मरकज़ है और इसमें माशाअल्लाह खैरुल ट्रस्ट और इनके साथ जितने भी मुआविनीन हैं वो सब मिल कर के इस आज़ादारी को कायम करने के लिए इनका साथ देते हैं, अहले इलाका साथ देते हैं, इंतज़ामिया साथ देती है। ये सब लोग इस कार खैर में शरीक हैं। हमारी दुआ है कि खुदावंद आलम हर शरीक अज़ा को उसके लिए बेहतरीन अजर सवाब अता फरमाए। आपका बहुत शुक्रिया, परवरदिगार आपको सलामत रखे। आप तमाम ट्रस्टीज़ को और जो लोग इस अज़ादारी में हिस्सा डाल रहे हैं, परवरदिगार उनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और ये सिलसिला इसी तरह जारी रहे, क्योंकि ये वक्त के इमाम तक लेके जानी है अज़ादारी और हम इंशाअल्लाह लेकर जाएंगे और उनको सुपुर्द करेंगे। आप देख रहे हैं कायम टीवी, मैं हूँ खावर रज़ा नकवी। देखते रहिए कायम टीवी कनाडा। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया हुज़ूर। इस वक्त हम मौजूद हैं बारगाह शौदाए करबला में। डॉक्टर नजमुल हसन साहब तमाम तैयारियों के बारे में और तमाम आगाह कर रहे थे। आप देख सकते हैं कुछ ही लम्हों बाद मजलिस अज़ा का आगाज़ हो जाएगा। हम आपको तमाम तफसीलात दिखाएंगे। आप मेरे साथ रहिए, देखते रहिए कायम टीवी कनाडा।